اور ایسے بندے کی جو مشہور سیلیبریٹیز میں اس کے جوتے کی عزت ہے، تو جب کسی فاحشہ کے پرس کی، کسی کھلاڑی کے جوتے کی، کسی کھلاڑی کے بلے کی اہمیت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے بندوں، اللہ کے نیک اور پیارے بندوں کے استعمال شدہ چیز میں کیا رکاوٹ آ گئی؟ تو نسبت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ گہرے تعلق کو، انمٹ تعلق کو، مضبوط تعلق کو نسبت کہتے ہیں۔ تو بھائی تصوف کی ان باتوں کو ریشنل اور لاجیکل کیسے بیان کیے جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ نوجوان ذہن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہے، اور اس کے ذہن میں جو غلط چیزیں چلی گئی ہیں، راسخ ہو گئی ہیں، وہ بھی صاف ہوں، وہ بھی کلیئر ہو۔ پرچم کیا ہے؟ 2 گز کا کپڑا، چند گز کا کپڑا، لیکن اس پرچم کے لیے ایک نہیں کتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس پرچم کی عظمت اور حرمت کے اوپر ہم قربان ہو جائیں گے، اس کو نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے جی؟ الحمدللہ اکتوبر 2008 معہد الفقیر جھنگ اجتماع میں، نقشبندی اجتماع میں حضرت جی نے خلافت دی اور پھر فرمایا کہ کام شروع کریں۔ میں تو ایک تاجر تھا، دکان پہ بیٹھتا تھا، چائنا ہر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد جانا، کینوڈ کی ڈسٹریبیوشن تھی، میں تو سر سے پیر تک کاروباری تاجر آدمی تھا، تو یہ ذمہ داری مل گئی۔ پھر حضرت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں مجلس ذکر نہ کروں یا بیان نہ کروں، تاکید ہی فرمایا کہ مجلس ذکر بھی ہو، بیانات بھی ہوں۔ خیر چاہتے نہ چاہتے کام شروع ہو گیا، لوگ بیعت ہونا شروع ہوئے، تو الحمدللہ ایک اچھی بڑی تعداد میں لوگ بیعت ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ سال ہر سال ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہے متعلقین میں، مریدین میں، جو کئی سالوں سے بیعت ہیں، لیکن ان کو تصوف کے آداب کا، اصول کا اور اس راستے کی تفصیلات کا نہیں پتہ ہوتا۔ آتے ہیں، رسمی طور پر بیعت ہو جاتے ہیں، شوق سے بیعت ہوتے ہیں، پھر بہت تھوڑے ہیں جو اس میں اسباق کرتے ہیں اور چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو تصوف کو اچھا سمجھتے ہیں، اور تصوف تو ہے ہی اچھی چیز تصوف، لیکن جو اس میں آگے بڑھ کے بیعت بھی ہو گئے ہیں، ایک تو یہ مقصد ہے کہ وہ لوگ بھی، اب یہ آج سے شروع کر رہے ہیں سلسلہ، تو یہ آگے چند انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا کہ جو مشائخ کے آداب ہیں، طریقت کے آداب ہیں، یہ بھی ذکر میں آئیں۔ تو کتابوں میں تو ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کتابیں پڑھیں، لیکن شاید لوگ نہیں پڑھتے، تو ذرا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کھول کے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو وہ لوگ جو آلریڈی ہیں، پھر دوسرا ایک وہ طبقہ ہے معاشرے میں جو مغربی میڈیا سے اور بہت ساری دوسری چیزوں سے متاثر ہو کر ادب آداب سے بالکل دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس کے علم میں ہی نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے جب یہ باتیں اور ایسی باتیں آئیں تو وہ مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، کیونکہ وہ ریشنل اینڈ لاجیکل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے عقل کی بنیاد کے اوپر، لاجک کی بنیاد پر معاملات کرنے۔ تو بھائی تصوف کی ان باتوں کو ریشنل اور لاجیکل کیسے بیان کیے جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ نوجوان ذہن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہے، اور اس کے ذہن میں جو غلط چیزیں چلی گئی ہیں، راسخ ہو گئی ہیں، وہ بھی صاف ہوں، وہ بھی کلیئر ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ بھئی اس کو بیان کیا جائے۔ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت کو، تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنی نسبت کو مضبوط سے اضبط، بہت سے زیادہ کیا جائے، جتنا کوئی کر سکتا ہو وہ کیا جائے۔ پھر ہمارے ہاں خانقاہوں میں، تصوف میں ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے، ٹرم یوز کی جاتی ہے، نور نسبت۔ ہر سالک کو، سالک کسے کہتے ہیں؟ سلوک پہ چلنے والا، جو بیعت ہو گیا، جو چاہتا ہے کہ ذکر کے راستے میں آگے چلے، تصوف کے راستے میں آگے چلے، تو سالک مرد کو کہیں گے، سالکہ عورت کو کہیں گے، سالکین جمع کا صیغہ ہے۔ تو ہر سالک کو، سالکین کو یہ چاہیے کہ وہ تمنا بنا کے مانگے، یا اللہ ہمیں موت سے پہلے نور نسبت عطا فرما دے۔ نور نسبت ایک ایسی چیز ہے تمنا بنا کر مانگنی چاہیے اور حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔
ایک چیز ہے خلافت. خلافت یہ انتظامی درجے کی چیز ہے، یہ ہرگز نہیں مانگنی چاہیے. اگر کوئی شخص اس لیے بیعت ہو اور اس لیے مراقبے کرے، ذکر اذکار کرے کہ مجھے خلافت مل جائے، تو یہ تصوف فی شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. بیعت ہونا، ذکر اذکار، مراقبے اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو ہے، کسی اور کے لیے کیا تو غیر اللہ کہا گیا نا، پھر وہ نہیں. تو نور نسبت، اب اس کی تفصیلات ساتھ ساتھ آئیں گی. تو ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ نسبت کیا ہے، اور اس کے حساب سے کچھ میں بیان تو شروع ہو چکا ہے. نسبت کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے کچھ لاجیکل پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر دوں، پھر آگے ہم چلیں گے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی صوفی صاحب کا، کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ بتا دیا جائے تو جو چیز کو نہیں سمجھتے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں. ابھی میں ایک دو واقعات ایسے سناؤں گا جس کو اگر پہلے نہ سمجھاؤں تو کچھ لوگ مذاق اڑا لیں گے. جو پکے ٹھکے صوفی ہیں وہ تو عش کریں گے، خوش ہو جائیں گے، لیکن نوجوان ذہن یا وہ ذہن جس کو تصوف کے بارے میں اتنی اطلاعات نہیں ہیں، وہ اس کا مذاق اڑا سکتے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی. تو پہلے میں ریشنل اور لاجیکل دو تین چیزیں بتا دوں، پھر اپنے اصل پوائنٹ پر آؤں گا. پرچم، آپ نے دیکھا جی کبھی پرچم کو؟ سبز ہلالی پرچم، جس نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کرے جی. پرچم کیا ہے؟ 2 گز کا کپڑا، چند گز کا کپڑا، لیکن اس پرچم کے لیے ایک نہیں کتنے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اس پرچم کی عظمت اور حرمت کے اوپر ہم قربان ہو جائیں گے، اس کو نیچے نہیں گرنے دیں گے. ایسا ہوتا ہے جی؟ تو یہ کیا ہے؟ اگر تصوف میں کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی شیخ کا ادب، تو بھئی اس پرچم کا تعلق ایک ملک سے ہے، ایک قوم سے ہے، اور شیخ کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، دین سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. تو اگر اس کا ادب ہو سکتا ہے تو اس کا ادب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک اور بات لے لیجئے، کسی بھی مشہور ترین کھلاڑی کا جوتا اگر وہ نیلام کرے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر میں بک جائے. کسی بھی فاحشہ، کوئی بہت مشہور ہالی ووڈ لالی ووڈ کی کوئی ایکٹریس ہو، وہ اپنا پرس نیلام کرنا چاہے، اس پہ اس کے سائن ہو، اس کا استعمال شدہ ہو، کسی مشہور فلم میں اس نے پہنا ہوا ہو، وہ اس کو لوگوں کی زیارت کے لیے رکھے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع لگ جائے. اس کو خریدنے کے لیے لوگ منہ مانگی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. کوئی کرکٹر ہے، اس کا بیٹ اس نے سائن کر کے دیا ہوا ہے، وہ بیٹ ہے جس سے اس نے ڈبل سینچری کی تھی 2020 کے کپ میں، اس نے جناب ریکارڈ بنایا تھا اس بیٹ سے. اس بیٹ کو کیا ایسے چھوڑ دے گا کوئی؟ کیا خیال ہے؟ تو بھائی جس کے ہاں کرکٹر کی عزت ہے، جس کے ہاں کرکٹ کی، کسی فاحشہ کی عزت ہے، کسی کے ہاں کسی اور ایسے بندے کی جو مشہور سیلیبریٹیز میں اس کے جوتے کی عزت ہے، تو جب کسی فاحشہ کے پرس کی، کسی کھلاڑی کے جوتے کی، کسی کھلاڑی کے بلے کی اہمیت ہو سکتی ہے، تو اللہ کے بندوں، اللہ کے نیک اور پیارے بندوں کے استعمال شدہ چیز میں کیا رکاوٹ آ گئی؟ اس کا تعلق کدھر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یا آج کے نوجوان کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی نہیں آئیں گی؟ ٹھیک ہے، اب یہ چند باتیں کر کے نا، اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بس آہستہ آہستہ کریں گے، ساری تو باتیں ابھی مشکل ہوگی نا، ہم اپنے پوائنٹ پہ بھی آئیں. ہاں جی، تصوف میں جب بات ہوتی ہے کہ نسبت کیا ہے، تو نسبت ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق قائم ہو جانا. نسبت کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ خصوصی تعلق کا قائم ہو جانا، انمٹ تعلق کا، یعنی گہرے تعلق کو نسبت کہتے ہیں، گہرے لگاؤ کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے، اس تعلق اور اس گہرے لگاؤ کی وجہ سے اشیاء کی، چیزوں کی قیمت میں فرق آ جاتا ہے. جب بھی کوئی ادنا چیز اعلیٰ چیز کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے گی، یعنی نسبت بنا لے گی، اس کی ویلیو بہت ہائی ہو جائے گی، بہت ہائی ہو جائے گی. دیکھیں آپ مجھے بیٹ لا کے دیں، میں اس سے کھیلوں، اس کی کیا ویلیو ہوگی کرکٹ کی دنیا میں؟ وہی آپ آج کل کون سے بڑا مشہور پلیئر ہے جی ہمارا؟ بابر اعظم. وہی بابر اعظم اس سے کھیلے اور اس سے جناب سینچری کر لے، تو دونوں بیٹوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے ہاتھ میں بیٹ ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. بابر اعظم یا اس طرح کسی کھلاڑی کے ہاتھ میں بیٹ ہوگا تو
اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ جن کے نزدیک کرکٹ کی ویلیو ہے دنیا میں ہے. تو بھائی اسی طریقے سے کسی ادنا چیز کے ساتھ نسبت انسان کو ادنا کر دیتی ہے، اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت انسان کو اعلیٰ کر دیتی ہے. تو دنیا کی تمام نسبتیں جتنی چاہے بڑی کیوں نہ ہو جائیں، ہم ایمان والوں کے نزدیک دین کی نسبت ان تمام نسبتوں سے اونچی ہے. ہم ایمان والوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ نسبت ان تمام چیزوں سے اونچی ہے. ہمارے نزدیک اللہ رب العزت کے ساتھ جو نسبت ہے وہ ان تمام نسبتوں سے اونچی ہے. کوئی گیند، بلہ، کوئی جوتا، کوئی پرس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو نسبت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ گہرے تعلق کو، انمٹ تعلق کو، مضبوط تعلق کو نسبت کہتے ہیں. اور نسبت کی وجہ سے ویلیو بدل جاتی ہے. اب اس کی مثالیں لے لیجئے. میں نے عرض کیا کہ آج کا ایک بیان نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ٹائم ٹو ٹائم چلتے رہیں گے. 15-20 بیانات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوں گے. اس میں تصوف، نسبت اور شیخ کے آداب، طریقت کے آداب، یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اور انشاءاللہ ہم کھل کے اس کو بیان کریں گے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ کسی فاحشہ کا پرس کروڑوں میں بک سکتا ہے، تو اللہ والے کی جوتی بھی اس سے ہمارے نزدیک تو اچھی ہے. بھائی ہم اپنے حساب سے بات کریں گے نا جی. ایک کارخانے میں نا ایک بھٹا ہے، 2 اینٹیں تیار ہوئیں، دونوں کی قیمت ایک جیسی، دونوں کا ویٹ سیم، کلر ایک جیسا، مضبوطی ایک جیسی، ایک وقت میں تیار ہوئی، ایک ہی مزدور نے اس کو تیار کر کے رکھا. ایک خریدار آیا، اس نے دونوں کو خرید لیا اور ایک جگہ پہنچا دیا. وہاں مسجد بن رہی تھی. کیا بن رہا تھا؟ مسجد بن رہی تھی. اب مسجد میں ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں اور ایک اینٹ لگی صحن میں. مسجد کے اینٹیں آئی نا، تو ایک اینٹ لگ گئی مسجد کے صحن میں اور ایک لگ گئی بیت الخلاء میں. اب دیکھیں ان دونوں اینٹوں کی ہر چیز ایک جیسی ہے، لیکن نسبت میں فرق آ گیا. جو مسجد کے صحن میں لگی وہاں پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے بھی خوشی سے تیار، اور جو ٹوائلٹ پہ لگی وہاں جوتی پہن کے جاتے، ننگے پیر جانے کو نہیں تیار. تو نسبت کا فرق آ گیا نا. تو نسبت کس کے ساتھ ہے ویسی ویلیو ہو جائے گی. اعلیٰ چیز کے ساتھ نسبت، بندے کی ویلیو اعلیٰ. ادنا چیز کے ساتھ نسبت ویلیو نیچے. پھر اس کائنات میں دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی عظیم چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں. تو جس چیز کی نسبت ادھر ہو، کیا کہنے اس چیز کے، اس کے کہنے کیا ہے جی؟ کچھ نہیں. اچھا جی، کتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی، کتنی بڑی ماشاء اللہ. کیا یہ ساری زمین جنت میں جائے گی؟ نہ. کیا صرف ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ جائے گا جنت میں؟ وہ جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن مسجد، اس پوری دنیا میں جہاں کوئی شخص مسجد بنا دے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، زمین کا ٹکڑا ویسے بیکار پڑا ہوا تھا، گدھے کتے بھی وہاں چلتے تھے، لوگ بھی جوتوں کے ساتھ چلتے تھے، کھیت تھا فضول پڑا ہوا تھا، کسی نے اس کو خرید کے صاف ستھرا کیا، وہاں ایک مسجد بنا دی. اب حدیث کے مطابق دنیا کی تمام مسجدیں قیامت کے دن بیت اللہ شریف کے ساتھ جڑ کر جنت کا حصہ بن جائیں گی، جنت میں چلی جائیں گی. تو باقی بھی تو زمین ہے، یہ بھی تو زمین ہے، لیکن اس زمین کو کیا نسبت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت. اس نے اس کی ویلیو کو کم کر دیا، بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا. یہ اللہ کا گھر بن گیا، نسبت اونچی ہو گئی. اس زمین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا. ارے جب زمین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے تو زمین کی اتنی ویلیو، اور جن بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہو جائے ان کی کتنی ویلیو ہوگی بھائی. اور آگے چلتے ہیں. کوئی گتا پڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ چلیں، نہیں چاہیے نہیں مجھے، بس گتا ایک جگہ گھر پہ رکھا ہوا تھا، کسی گھر میں گتا عام سا رکھا ہوا تھا، کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی، پڑا ہوا تھا سائڈ پہ. اچانک معلوم گھر میں ہوا کہ بھئی قرآن مجید کی جو جلد ہے نا وہ پرانی ہو گئی ہے، بہت خستہ حال ہو گئی ہے، نیڈ ٹو بی چینج. تو کیا کیا، اس کو پرانے کو اتار لیا، یہ جو گتا سائڈ پہ رکھا ہوا تھا ایسے 2-4 روپے کا، اس کو اٹھا کے لگا دیا، اس کو ساتھ اس کو مضبوط جلد بنا دی.
اب کیا حکم ہے؟ اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ ابھی ادھر پڑا ہوا تھا، ابھی تو میں نے لگایا ہے، اس میں کیا آ گیا؟ تو جواب کیا ملے گا کہ اس گتے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ سچی پکی مضبوط ہو گئی ہے، اب اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ حالانکہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ تو اندر لکھے ہوئے ہیں، گتے میں تو کچھ نہیں لکھا، وہ تو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، حصہ بنا دیا۔ تو جب گتے کی عزت اور عظمت بڑھ سکتی ہے تو دین والوں کی، علماء کی، مشائخ کی، اللہ والوں کی نسبت جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ فاحشہ عورت کے پرس کی عزت بڑھ سکتی ہے، کسی کھلاڑی کا جوتا کروڑوں ڈالر میں بک سکتا ہے، کسی کا بلہ قیمتی ہو سکتا ہے، ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ اور پرچم بھی تو کپڑا ہی ہوتا ہے نا۔ جب پرچم اتنا قیمتی اور اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے لیے جانیں قربان کر دیں، اس کو نیچے نہ گرنے دیں کہ میرے ملک کا پرچم ہے، یہ نیچے نہیں گرے گا، مجھے اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں عقل اور عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ جہاں محبت ہو اور نسبت اور تعلق ہو۔ اب پرانی چیزوں کو کیسے لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں؟ حکومت بھی نہیں، آثار قدیمہ والے نہیں چیزوں کو پرانی چیزوں کو، پرانے بلڈنگز کو گرانے دیتے کہ جی پرانی ہے، جی ان کی ہیریٹیج ہے، ایک تاریخ ہے، ان کا ایک زمانہ گزرا ہے۔ تو بھائی دنیا کے اندر ایسی چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آج نسبت کے ساتھ قیمت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارا مین پوائنٹ تو وہی ہے کہ نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، نسبت اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، نسبت اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ، نسبت اللہ والوں کے ساتھ، رجال اللہ کے ساتھ۔ تو اس پہ ہماری باتیں چل رہی ہیں۔ ارے کتنے درخت دنیا میں ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ہمیں تو پتہ نہیں۔ ایک درخت کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، ایک درخت کے تنے کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تنا تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے دوران ٹیک لگا کے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ارے اس لکڑی کے بے جان تنے کو اللہ کے محبوب سے عشق ہو گیا۔ جب ممبر بنا، نبی علیہ السلام نے تنے کو چھوڑ کر ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، وہ رویا جدائی میں، تڑپا وہ خوب رویا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو تسلیاں دی، جنت کا وعدہ کیا۔ تو ایک درخت کا ٹکڑا، تنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے تو وہ جنت میں پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ ورنہ کتنے درخت ہیں، لوگ جلا دیتے ہیں ان کو کہ تو چلو درخت ہے۔ کتا کتنی بری چیز ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ انگریزوں کو اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ان کو اچھی چیزیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے کتا ان کو مل گیا، ورنہ شریعت نے تو اس کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نیک لوگوں کی سنگت، ان کی صحبت پکڑ لی، ان کے ساتھ پکا ہو گیا، وہ اپنی نسبت کو جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں کتنے مشائخ سے میں نے سنا ہے، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے بھی میں نے سنا، حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایک کتے کو اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ نسبت پر جنت مل سکتی ہے، تو کوئی انسان اگر دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، مسجد مدرسے کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑے گا تو اس کو بھی تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نسبت کو سمجھیں، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ نسبت کو قائم کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر قائم ہی کرنی ہے یا لحاظ بھی رکھنا ہے؟ اس کا لحاظ بھی کرنا ہے، اور صرف لحاظ رکھنا ہے، قدر بھی کرنی ہے، قدر بھی کرنی ہے۔ نسبتوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے، نسبتوں کی قدر بھی کرنی ہے، نسبتیں سمجھنی ہیں، پھر اعلیٰ نسبتیں اپنانی ہیں، پھر ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہے، مان رکھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، پھر ہماری کوئی ویلیو بنے گی۔ اور ان نسبتوں کی بے کرامي نہیں کرنی، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، زندگی بھر خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں جی۔
انبیاء کرام نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی رکھتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں، پھر جن جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے وہ انبیاء کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء، مشائخ، محدثین، یہ سب کے سب نسبتوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اب نسبتوں کا لحاظ اگر ہم پیچھے سے چلیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہم لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نسبت ہی کا تو واسطہ دیا تھا، سینکڑوں سال کتنا روئے۔ مسئلہ کب حل ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا، واسطہ دیا، معاملہ آسان ہو گیا۔ تو نسبت کا تعلق تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں انسان نہیں تھے، لیکن جب دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت کے دن خواہش ہوگی کہ آج کے دن مجھے آدم نہ کہا جائے، مجھے ابو محمد کہا جائے۔ اللہ اکبر! حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش قیامت کے دن کیا ہوگی کہ مجھے ابو محمد کے نام سے پکارا جائے۔ کیا شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آدم علیہ السلام بھی اسی نسبت کو لے رہے ہیں کہ وہ نسبت، جس نسبت کے ذریعے میری توبہ قبول ہوئی، جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ کیا کہلوائیں گے؟ ابو محمد۔ انہوں نے بھی اعلیٰ ترین نسبت کو چنا نا، ان کی اولادوں میں تو کتنے ہیں ماشاء اللہ انبیاء کرام، لیکن ابو محمد، یہ نسبت کی وجہ سے ہے نا، اور کیا وجہ ہے؟ قابیل اور حابیل تو ان کے بیٹے تھے، اور آگے کتنی نسلیں چلیں، لیکن نسبت سب سے اعلیٰ انہوں نے چنی۔ اور ذرا دیکھیے، اب حضرت یوسف علیہ السلام پر ہم آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قحط کے زمانے میں آپ اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سارے فیز میں لگے ہوئے تھے، اور آپ نے جتنا بھی غلہ تھا جو 7 سال اسٹور کیا ہوا تھا، اب آپ کے پاس پروجیکٹ یہ تھا کہ پورے مصر میں کوئی شخص بھوکا نہ سویا۔ انہوں نے 7 سال یہ کر کے دکھایا قحط کے زمانے میں، ایسی زبردست جو ہے نا وہ مینجمنٹ تھی ان کی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان آیا، دیکھا غلہ چاہیے، کہ اور چاہیے بھائی، ترتیب ہے ابھی اس زمانے میں اتنا ہی ملے گا۔ کہا جناب اگر میں آپ کو بتا دوں نا میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت دیں۔ بھائی کون ہے آپ؟ کہا جی میں وہ چھوٹا بچہ، وشاہد شاہد من اہلہا، جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ آج بڑا ہو کے میں آیا ہوں۔ اب بتائیے، حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ بندہ جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، اس کو سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، غلہ بھی بھر کے دیا، اور بھی بہت کچھ دیا، اتنا دیا لے کے بھی نہیں جا سکتا تھا، ساتھ ٹیم بھیجی، جاؤ بھائی پہنچا کے آؤ، ڈلیوری بھی دے کر آؤ، فری ڈلیوری کا بھی سامان کیا۔ یہ کیا تھا؟ نسبت کی لاج۔ یہ تو کس نے رکھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ میں نے بتایا تھا نا اللہ تعالیٰ بھی نسبت کی لاج رکھتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ بچہ چلا گیا خوب سامان کے ساتھ، بڑے پروٹوکول، وی وی آئی پی پروٹوکول۔ اچھا آج کے یہ پروٹوکول سے ایک لفظ یاد آ گیا، دیکھیں بھائی آج ہر جگہ کا پروٹوکول ہے، کیا خانقاہوں کا پروٹوکول نہیں ہو سکتا؟ اللہ والوں کا پروٹوکول نہیں ہو سکتا؟ یہ آداب شرعی طریقت اور آداب شیخ یہ کیا ہے؟ آداب مرشدی پروٹوکول ہی تو ہے۔ وہ اپنے کا ریشنل اور لاجیکل کوئی لفظ اللہ نے دے دیا نا ہر جگہ کا۔ ایک جگہ ہم گئے اسلام آباد میں، کسی نے دعوت کی تھی، اوہو جناب وہ کسی کلب میں لے گئے، اور وہاں قانون تھا جی آپ کہ میں تو چپلیں تھی میری، ان کا چپل پہن کے اندر نہیں آ سکتے، جاگرز ہوں، کوئی شوز ہوں، کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں یہ پابندی ہے۔
وہ پہلے سے بتا دیتا ہوں، وہ لے جاتے ہیں۔ تو پروٹوکول ہے نا بھائی، میری چپل میں کیا برائی تھی، گندی تھی کیا تھا، مطلب جوتے اور اس میں ان کے بس ہمارا پروٹوکول ہے آپ اس چپلوں میں نہیں اندر آ سکتے، ٹھیک ہے آپ کا پروٹوکول ہے تو بھائی خانقاہوں کے بھی تو پروٹوکول ہیں کچھ۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے کیسے نسبت کی لاج رکھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ میاں نے، جبرائیل علیہ السلام کیا، یوسف علیہ السلام، اللہ پوچھتے ہیں آپ نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا بھائی، اتنا عہد کے زمانے میں تو سب کو تھوڑا تھوڑا دے رہے، اس کو آپ نے خوب دیا اور بہت کچھ دیا، محبت بھی دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے یا اللہ یہ وہ بندہ ہے، وہ بچہ نوجوان جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس کو میں نے وہ دیا جو میں دے سکتا تھا۔ پیغام لے کے گئے، پھر آئے جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا پیغام یوسف علیہ السلام کے نام، اے جبرائیل آپ نے اس کو وہ دیا جو آپ دے سکتے تھے، اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، یوسف گواہ رہنا، اے یوسف گواہ رہنا، قیامت کے دن جو میری وحدانیت کی توحید کی گواہی دیتا ہوا آئے گا اس کو میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق۔ نسبت کی لاج۔ تو ہمارا جب بندے کا اللہ کے ساتھ توحید کا تعلق ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ ذات میں نہ صفات میں، نسبت بن گئی، اللہ اسی نسبت کی لاج رکھنے کا فرمان ہے۔ اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرمائے۔ تو ان نسبتوں کی لاج اللہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب بھی رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو واقعات سن لیجئے، بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، مجھے تو بڑے پسند آتے ہیں، آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ، لیکن میں اپنی پسند کے لیے، اپنے شوق کے لیے سنا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، گھر میں روٹیاں لگا رہی، جیسے گھر میں عورتیں روٹیاں پکاتی ہیں، بیٹیاں پکاتی ہیں، مائیں پکاتی ہیں، بیویاں پکاتی ہیں، تو روٹی بن رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، بیٹی کو دیکھا تو فرمایا کہ بیٹی ایک روٹی میں بھی لگانا چاہتا ہوں۔ پیڑا آپ نے لیا، اس کو روٹی بنائی اور لگا دیا، تندور میں روٹی لگ گئی، تندور جو بھی چیز تھی روٹی لگ گئی۔ اب بی بی فاطمہ باقی ساری روٹیاں تیار ہو گئیں تو عرض کیا ابا حضور ساری روٹیاں تیار ہوئی، ایک نہیں، ابھی تک کچی کی کچی ہے، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں پک رہی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ فاطمہ جس روٹی کو محمد کا ہاتھ لگ گیا اسے آگ کیسے جلائے گی؟ اس روٹی کو میرے ہاتھ لگے ہوئے آگ نہیں اسے جلا سکتے۔ آگ نے بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی نسبت کا احترام کیا، وہ تو اللہ نے کروایا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ سے اللہ نے بچایا، تو اس کو بھی اللہ نے بچایا۔ یہ تعلق جو تھا کہ بھئی اس کو نہیں جلانا، بھئی یہ بھی نسبت ہی ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑا عاشقانہ پہلو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں مہمان آ گئے، کھانا لگایا گیا، باندی سے کہا، باندی تولیہ لے کر آئی، تولیہ میلا تھا۔ مہمان کے سامنے جب میلا تولیہ گیا تو حضرت انس کو غصہ ہے، یہ کیا کر رہی ہو بھائی تم؟ اس نے فوراً واپس لیا، سامنے ایک جگہ آگ جل رہی تھی، اس آگ جلتی ہوئی آگ میں تولیے کو ڈال دیا اور 1 منٹ بعد نکالا، جھاڑا اور لا کے مہمان کو دے دیا۔ مہمان نے دیکھا تولیہ گرم ہے لیکن صاف، کوئی میل شیل نہیں۔ مہمان حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا، تولیہ ایسے دھلتا ہے، ایسے صاف ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا مہمان کی حیرانگی کو تو فرمایا کہ بھئی حیران نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہم نے یہی تولیہ آپ کو پیش کیا تھا، آپ نے اسی سے ہاتھ صاف پوچھے تھے، تو جب سے آپ کے مبارک ہاتھ اس تولیے کو لگے ہیں یہ جلتا نہیں ہے۔ ہم اسی طرح کرتے آگ میں ڈال دیتے ہیں اور جناب اس کی ہیٹ سے وہ صاف ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ نسبتیں ہیں۔ اب زمانہ، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، آج کل بھی ایک زمانہ گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نون لیگ کا زمانہ کہہ لیجیے اس کو آپ پاکستان میں، ادھر محمد بن سلمان MBS کا زمانہ کہہ لیجیے، ادھر
ٹرمپ کا زمانہ کہہ لیجیے، سب کے زمانے میں کبھی واشنگٹن کا تھا، کبھی ابراہم لنکن کا تھا، تو زمانے ہوتے ہیں نا مختلف، تو زمانے بہت سارے آئے۔ سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نسبت، سورج تو وہی اسی طرح نکل رہا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک سورج کی تو وہی روٹین ہے، زمین کی وہی رفتار ہے، وہی زمین ہے، فرق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرق ہے۔ آقا نے فرمایا تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد جو اس کے بعد والا زمانہ ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور والے سے، میرے والے سے کم، اور اس کے بعد والا اس سے کم، یعنی کہ اب گراوٹ آ رہی ہے۔ یہ گراوٹ کیوں آ رہی ہے؟ پوائنٹ سمجھنے والا ہے، آگے جو واقعات ہیں اس میں یہ چیز آئے گی۔ آج کی نوجوان نسل وہ، اور پھر وہ سالکین جو بیت تو ہو گئے، انہیں آداب طریقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا پوائنٹ دیا؟ آپ نے پوائنٹ یہ دیا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا اس سے نیچے درجے کا، اس سے بعد والا اس سے نیچے درجے کا، یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ سب سے افضل، اور جس زمانے کو نبی علیہ السلام سے جتنا قرب حاصل ہے وہ اتنا افضل۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس میں ایک تفسیر یہ ہے، بعض مفسرین نے کہا اس زمانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، بعض نے یوں فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم اللہ نے فرمائی، لعمرک، قسم ہے آپ کی عمر کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ مکہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اور آپ یہاں چلتے پھرتے ہیں، اس کی قسمیں اللہ کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ تو ان نسبتوں کا بھائی بڑا تعلق ہوتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، حکیم بھی تھے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، بڑی قبولیت تھی، بڑا رجوع تھا ان کی طرف، دین کے لیے بھی، حکم اور مریضوں کا بھی تھا، بڑے زبردست آدمی تھے۔ عین جوانی کے وقت میں آپ اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عورت آئی اور اس نے آتے ہی دیکھا کوئی اور نہیں ہے تو سیدھا اپنا چہرہ کھول دیا اور بے پردہ ہو کے پھر کہنے لگی کہ بڑے عرصے سے تمنا میں تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی تنہائی کا موقع ملے، اب میں آ گئی ہوں، میں آپ کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ پر فدا ہوں، تو آپ میری خواہش کو پورا کریں۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ والے تھے، دل میں ایک دم خوف غالب ہوا، رونے لگے، اس سے بھی کچھ ایسی بات کی، وہ نادم اور شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ بات گئی گزری ہو گئی، حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، ریٹائرمنٹ کی لائف ہو گئی، سب زندگی کی جوانی اور سب وقت پورا مکمل ہو گیا۔ تو ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ریٹائرمنٹ لائف جب گزار رہے تھے، ریٹائرڈ لائف، تو ایک دم یہ واقعہ یاد آیا کہ جوانی کے اندر وہ عورت آئی تھی، اس نے مجھے آفر کی تھی، اور پھر ساتھ ہی دل میں خواہش پیدا ہو گئی، یار اس وقت گناہ کر ہی لیتا، بعد میں توبہ کر لیتا، اتنی تو میری زندگی تھی، تو توبہ کے کتنے موقع آئے تھے، اس وقت میں جو ہے چانس کو اویل کرتا اور بعد میں معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ خیال آیا، اب یہ خیال تو آ گیا، اب اس خیال کے بعد ایک دوسرا خیال آیا، پھر روئے کہ ہائیں کہ اب میرے داڑھی سفید ہو گئی، دل کالا ہو گیا، جوانی کے عالم میں جب وہ آئی میں نے گناہ نہیں کیا، اور آج جب یہ آ رہی ہے، یہ خیال آ رہا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کاش میں کر لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کیفیت خراب ہو گئی۔ اب غمگین روئے روئے روئے، روتے روتے سو گئے۔ اللہ اکبر، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سچے لوگ تھے نا۔ آقا نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا جوانی کے اندر آفر آئی، میں نے منع کر دیا، خوف خدا اتنا تھا، اب میں سوچ رہا ہوں کاش کہ میں نے یہ کر لیا، تو یہ خیال کیوں آیا گناہ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کم سیاہی آ گئی، میرا تو میں تو خراب ہو گیا، تو اس لیے میں بڑا پریشان ہوں۔
اب آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، بات اصل میں یہ نہیں ہے، تمہاری جوانی کے زمانے کو میرے زمانے کے ساتھ قربت تھی، اب دوری زیادہ ہو گئی ہے، یہ اس کا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ لاجک دی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نسبتوں کا احترام بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اللہ ہمیں نسبتوں کا احترام عطا فرمائے۔ نسبتوں کا احترام بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، مسجد کی نسبت کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دین کی، اسلام کی، شریعت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ سب نسبتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اور جن لوگوں کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے، جن جگہوں کی ہو جائے، وہ سب بھی پھر اسی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ سب کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، دینی مراکز ہیں، اس سب کا بڑا ادب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روحانی دنیا کے پہلوان تو بعد میں بنے ہیں، پہلے تو یہ واقعتاً پہلوان تھے، ریسلر تھے، اور رائل ریسلر تھے، عام بھی نہیں تھے، عام ریسلر نہیں تھے، رائل فیملی کے ریسلر تھے، شاہی ریسلر۔ اچھا جی، ایک عام سے، ایک کانگڑی سے بندے نے، کمزور سے بندے نے چیلنج دے دیا، میں جنید بغدادی کو گرا سکتا ہوں۔ اب جناب بادشاہ کو پتہ لگا، تو میں اس طرح اسٹوری کو، واقعے کو شارٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ دن طے ہو گیا۔ اب ایک طرف وقت کا مانا ہوا پہلوان، زبردست قسم کا پروفیشنل پہلوان، پروفیشنل ریسلر، ایک طرف بیچارہ جس کو روٹی بھی پوری نہیں مل پاتی، وہ کمزور سا بندہ مقابلے کے لیے آ گیا۔ اب مقابلہ کیا ہونا تھا؟ یہ تو ذرا سا ہاتھ بھی مارتے تو وہ پسلیاں ہل جانی تھی، نیچے گر جانا تھا۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ وہ جو کمزور سے آدمی تھے وہ آئے قریب، اور جنید بغدادی کو ایسے انداز میں کہا کہ باقی لوگوں کو نہ پتہ لگے کہ بھئی میں سادات ہوں، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، گھر میں بیٹیاں بھوکی ہیں اور گھر میں مسائل ہیں، وسائل نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، تم ایک ریسلنگ ہار جاؤ گے، مجھے انعام مل جائے گا، میرا کچھ بن جائے گا، تو تمہیں نبی کا واسطہ دیتا ہوں، نسبت کا واسطہ دیا۔ اب یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پورا کیریئر داؤ پہ لگ سکتا تھا کہ ایک بہت بڑا پہلوان، جیسے کوئی بہت بڑا بیٹسمن ہو اور وہ کسی عام بولر سے نہیں، ویسے ہی کسی بچے کی بال سے آؤٹ ہو جائے، یا کوئی بہت بڑی ٹیم، ویسے کوئی کرکٹ کی بہت بڑی ٹیم ہو اور فٹ بال کی ٹیم سے وہ کرکٹ میں ہار جائے، تو اس طرح کی بات سمجھ لیں کہ تو کیریئر داؤ پہ لگ جائے گا، عزت اور سب کچھ، نام، اور بادشاہ بھی ناراض ہوگا۔ تو یہ بڑا ایک پوائنٹ تھا، کیا کریں۔ خیر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت پھر ایک فیصلہ کیا، کہا کہ نہیں، مجھے تو واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہے، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور عزت کے لیے اپنی عزت کو قربان کرتا ہوں۔ نورا کشتی ہوئی، وہ کمزور سے آدمی ان کے اوپر چڑھ گئے، وہ ہار گئے۔ اب بادشاہ نے تو رسوا کر کے نکال دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خاندان یہ وہ اور معاشرے میں عزت سب ایک دم زیرو، گھر آ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کو جب خواب میں سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا جنید، یہ ذلت تو نے میرے خاطر میری نسبت سے اٹھائی ہے نا، اب تجھے اللہ اتنی عزتیں دیں گے، تیری عزت کا ڈنکا دنیا کے اندر بجے گا۔ اور بجا۔ دیکھیں اس زمانے میں اگر بادشاہ کو ریسلنگ کا شوق تھا تو جنید اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، اور بھی ریسلر ہوں گے۔ پھر جنید کو جب اس بادشاہ نے اپنے دربار سے نکال دیا تو کوئی اور ریسلر بھی آ گئے ہوں گے۔ ذرا کبھی کسی نے باقی ریسلر کا نام پڑھا ہے کہیں کہ جنید بغدادی کے بعد کیا ہے اس بادشاہ کا یا اس معاشرے کا ریسلنگ کا شوق ختم ہو گیا ہوگا؟ ان سے پہلے بھی کوئی ریسلر ہوگا، ان کے بعد بھی کوئی ہوگا، تو ذرا ان کا نام تو تلاش کریں۔ کسی کو بھی نہیں پتا، تلاش کرنے سے بھی نہ ملے میرے خیال میں تو۔ لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا،
اللہ نے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ کی قسم، جہاں دنیا میں تصوف کی بات ہوتی ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آ ہی جاتا ہے، اور لوگ اپنے بچوں کا نام جنید رکھنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، اور غلطی کو بڑی تھی۔ یہ جب اس کو پتہ لگا تو بیوی نے باقاعدہ معافیاں مانگی، شرمندہ ہو کہ بس مجھے ایسی بیویاں کبھی کبھی مل جاتی ہیں کسی کسی کو نا، جو غلطی پہ شرمندہ بھی ہو جائیں، ورنہ غلطی ہمیشہ مرد کی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بیویاں کم ہوتی ہیں ذرا مارکیٹ میں۔ اچھا، اب وہ جناب معافیاں مانگے، اس نے سوچا میں سزا دوں کہ اس نے بہت بڑا جو ہے نا بلنڈر کیا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ پھر ایک خیال آیا، چھوڑ دیا اس کو، چلو بھی تمہیں معاف کیا، بات ختم ہو گئی۔ اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ میری مغفرت ہو گئی اس بات کے اوپر کہ اللہ میاں نے مجھے فرمایا کہ میرے بندے، تو نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے معاف کیا تھا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، جہاں میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ بیوی سے غلطی ہوئی تھی، اس نے دل میں سوچا کہ چلو اللہ کی بندی ہے، معاف کر دیتے۔ جب تو نے میری نسبت سے اس کو معاف کیا تو پھر میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ نسبتوں کا تعلق جو ہے نا بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں نا، اس واقعے کو اگر میں جنرلی ڈائریکٹ سنا دوں تو ایک وہ ذہن جو تصوف کو نہیں سمجھتا، یہاں کے پروٹوکول کو نہیں سمجھتا، وہ اس کو جو ہے نا مذاق بھی بنا سکتا ہے، اس کو اوور ایکٹنگ بھی کہہ سکتا ہے، بہت کچھ کہہ سکتا ہے، جملے دے سکتا ہے۔ لیکن وہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ کسی کھلاڑی کا جوتا کروڑوں میں ہم لے سکتے ہیں، کسی کا بلہ ہم لے سکتے ہیں، کسی بہت مشہور فلم کی بہت مشہور اداکارہ کا پرس ہم بڑا قیمتی لے سکتے ہیں، سب تعلق کی وجہ سے نا۔ تو یہ بھی تعلق کی شروع میں وہ بات ہو چکی ہے۔ ایک اللہ والے سے ان کے سامنے دسترخوان پہ روٹیاں رکھی جاتی، تو تازی کی جگہ نا باسی ٹھنڈی پرانی روٹی اٹھاتے، گرم نہ اٹھاتے۔ تو لوگ کہتے حضرت گرم کھائیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہتے کہ نہیں بس مجھے وہی چاہیے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا آخر وجہ کیا ہے جی، ہمیں بتا دیں کوئی۔ ان کا بات یہ ہے کہ جو پہلے کا کھانا دوپہر کا، صبح کا یا 10 منٹ پہلے کا، جو پہلے کا کھانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اس کو قرب زیادہ ہے، بعد والے کو بعد میں، تو میں اس قرب کی وجہ سے پہلے والے کو لے لیتا ہوں۔ اب یہ عاشقانہ دیکھنے کا انداز ہے، ذوق کی بات ہے، یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذوق ہے اور عاشقانہ ذوق ہے۔ یہ ذوق صحابہ کرام میں بھی تھا، مختلف ذوق تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاقلانہ ذوق، ریشنل، لاجیکل، انہی کے سگے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عاشقانہ ذوق، والہانہ ذوق، دو باپ بیٹے ذوق کا فرق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے ذوق کی رعایت شریعت نے رکھی ہے اور پسند کیا، ذوق کو ختم نہیں کیا۔ اگر ہمارا کوئی ذوق، کوئی مزاج، کوئی خواہش شریعت کے خلاف ہے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے، لیکن حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے ذوق کو قبول کیا گیا، اس کی ویلیو ہے بہت زیادہ۔ حرام حلال تھوڑی ہے، یہ ذوق کی بات ہے، خواہش کی بات ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے، جائز حدود میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب باپ بیٹے کے مزاج کا فرق دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا جس کے بارے میں پتہ لگا کہ لوگ یہاں آ کے نفل پڑھتے ہیں، جس کے نیچے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے، خود حضرت عمر سے بھی بیعت لی تھی، کٹوا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ ان کا ذوق تھا، بالکل ٹھیک، پرفیکٹ۔ بیٹے کا ذوق دیکھ لیجیے، کیا عاشقانہ، والہانہ، سبحان اللہ۔ کیسے مدینہ جب جاتے تو انہی راستوں پہ چلتے جہاں جہاں نبی علیہ السلام چلے، جہاں نبی علیہ السلام اسٹے کیا کرتے تو وہیں آپ اسٹے کیا کرتے، پڑاؤ ڈالنا۔ اور حتیٰ کہ اس کی جو انتہائی آگے کی باتیں، اس سے آگے کچھ ہو نہیں سکتا میرے نزدیک، کہ نبی علیہ السلام جہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہوتے تو وہاں وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے، اگرچہ ان کو بالکل تقاضا نہ ہوتا، انہیں پتہ ہے مجھے اس کو کوئی تقاضا نہیں ہے،
سواری روکیں گے اتریں گے وہاں بیٹھیں گے، یہاں نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اب یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ ان کا ایک ذوق ہے عاشقانہ محبت میں بہت زیادہ، تو ٹھیک ہے۔ اور صحابی رسول ہیں، کوئی عام آدمی تھوڑی ہیں، یہ ذوق کی بات ہے۔ صحابہ کے ذوق میں بہت سارے طریقے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں ہیں، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کچھ کھڑے ہیں، جو کھڑے ان کو آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ باہر سے لوگ آ رہے تھے، تو دو طریقے کے لوگ تھے۔ آپ نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا لیکن اس انداز سے شاید نہ سنا ہو۔ دو طریقے کے لوگ تھے، ایک آتے رہے اندر، انہوں نے کہا کہ یار لاجیکل اور ریشنل جو چیز عقل کی چیز ہے، نبی علیہ السلام سامنے والوں کو کہہ رہے ہیں، راستے والوں کو تھوڑی کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اندر آ گئے تو پرفیکٹ، بالکل بہترین فیصلہ ہے، صحیح غلط ہے؟ صحیح فیصلہ ہے، بہترین فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کامن سینس کی بات ہے، اندر والوں کو بٹھا رہے ہیں جو کھڑے ہوں گے، ہمیں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط؟ ٹھیک کیا نا، سب مانتے ہیں۔ ایک صحابی وہیں بیٹھ گئے، بھئی آپ کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگے نبی علیہ السلام کا حکم ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ، میں جہاں ہوں میں وہیں بیٹھ گیا، قدم بھی میں آگے نہیں رکھ سکتا، میری کانوں میں آواز آ گئی بیٹھ جاؤ۔ یہ عاشقانہ والہانہ ہے۔ اب اس کو غلط، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کو، ان ذوق کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام میں فرق ہے ذوق کا، اسی طرح علماء میں فرق ہے، اور یہ فرق اللہ نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں گنوایا ہے یہ فرق، مزاج کا فرق، زبان کا فرق، کتنی چیزوں کا فرق۔ تو اس ذوق کا فرق بڑی نعمت ہے۔ ایک تصوف کا ایک ذوق ہے، ایک پروٹوکول ہے، یہاں ادب آداب باقی چیزوں دنیا سے بہت الگ اور نرالے ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور سب کی نسبتیں نبی علیہ السلام تک ہی جا کے ملتی ہیں، راستے میں نہیں رک جاتا۔ اچھا، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ذرا کٹوا دیا، ان کے صاحبزادے کا بھی سنا، لیکن دوسری طرف آپ حضرت عمر کی نسبت کا خیال رکھنا، ذرا غور کیجئے۔ ایک ہی بندہ ہے، ادھر حکم اور انداز سے، ادھر محبت کا انداز کچھ اور ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع آیا کہ بہت سارے صحابہ کرام کا باقاعدہ ایک مشاہرہ، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک الاؤنس جو ہے نا ماہانہ یا سالانہ ان کا طے کیا کہ یہ دینا ہے۔ اصحاب بدر کا سب سے زیادہ رکھا، اہل بیت کا سب سے زیادہ رکھا، تو نسبتوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن یہاں پوائنٹ جو ذکر کرنا ہے وہ صرف دو لوگوں کا کمپیریزن۔ ایک ان کے سگے بیٹے، کن کے؟ امیر المومنین کے، رائل فیملی کے ہو گئے نا، امیر المومنین کے بیٹے، شہزادے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا کم رکھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا زیادہ رکھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تو فقہائے سبع میں سے تھے، اسلام میں جو 7 بہت بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے یہ۔ تو یہ والد صاحب کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے ابا جان جو آپ نے طے کیا میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں، لیکن ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، مہربانی اگر کریں تو سمجھا دیں۔ جی کیا؟ کہ آپ نے اسامہ بن زید کا مشاہرہ مجھ سے زیادہ رکھا، میرا کم رکھا، حالانکہ میں قریشی بھی ہوں، میں اب اپنے الفاظ میں بھی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں تو علم و فضل میں چیزوں میں اس سے بہتر ہوں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے جواب دیا، بیٹے اسامہ تیری نسبت اللہ کے محبوب کو زیادہ پیارا تھا، اور اسامہ کا باپ زید یہ تیرے باپ کی نسبت اللہ کے نبی کو زیادہ پیارا تھا، اس نسبتوں کی وجہ سے میں نے یہ رکھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ کے والد کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو یہ کیا کرے حضرت عمر؟ نسبتوں کا احترام۔ اسی طرح ہمارے بعض مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی صاحب نسبت بزرگ آ جاتے، کوئی کسی بزرگ کے خلیفہ، کوئی صاحب نسبت بزرگ آ جاتے، ان کے لیے کھانا لے کے جانا ہوتا تو ہاتھوں میں پکڑ کے نہیں لے کے جاتے، سر پہ رکھ کے لے کے جاتے تھے، نسبت کے خیال کی وجہ سے کہ ان کے نزدیک وہ شخص یا وہ بندہ نہیں ہوتا تھا، اس بندے کی نسبت اور تعلق جو پیچھے جڑی ہوئی ہے
سلسلے سے اور اکابرین سے، اولیاء سے، علماء سے اور نبی علیہ السلام تک وہ جاری ہے، اس نسبت کا بیسیکلی وہ خیال ہوتا ہے۔ تو یہ خانقاہوں کا ادب، مشائخ کا ادب، اساتذہ کا ادب، یہ اس نسبت کا ادب ہے۔ دیکھیں کسی خاندان میں کوئی شہید ہو جائے تو اس کی اگر استعمال شدہ کوئی چیز ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس گھر کے خاندان کے لیے؟ اور جتنے بھی نشان حیدر ہیں، اگر آپ ان کے کسی کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں کیا ملے گا؟ انہوں نے نشان حیدر رکھا ہوگا اور انہوں نے ان کی کوئی چیز اگر ان کے پاس محفوظ ہوگی تو بالکل صاف ستھری اس کو سنبھال کے رکھی ہوگی کہ یہ جی میجر عزیز بھٹی کے جوتے ہیں، یہ جی حسین شہید وہ جو تھے راشد منہاس ان کی فلانی چیز ہے۔ ممکن ہے ایسے نہیں رکھی ہو، میں ان کے گھر کبھی گیا نہیں، لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے نا، اس کو تقدس دیا جاتا ہے کہ یہ ان کے استعمال کی چیزیں۔ چلیں ان کے گھر تو نہیں گیا، لیکن علامہ اقبال کے گھر میں گیا ہوں، آپ بھی چلے جائیں علامہ اقبال روڈ پہ اسٹیشن کے پاس، کتنی ساری چیزیں ان کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، آج بھی رکھی ہوئی ہیں۔ میں چترال گیا، وہاں پہ ایک مسجد کے ساتھ، شاہی مسجد کے ساتھ باقاعدہ میوزیم بنا ہوا ہے، علامہ اقبال کے ہاتھ کا خط لکھا ہوا رکھا ہوا، اس کو ایسے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا۔ کیا ہے؟ نسبت ہے نا، ایک تعلق ہے۔ تو جب ہم دنیا کی چیزوں میں اس کو لاجیکل مانتے ہیں، ریشنل مانتے ہیں، جب دین کی بات آ جاتی ہے تو کیوں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سکھایا یہی گیا ہے، میڈیا نے سکھایا یہی ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔